من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج اعلامیہ نمبر 422 کے دوسرے آئٹم یعنی بیت اللہ شریف عہد ابراہیمی سے سعودی عہد تک اس عنوان سے سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں. بعد نماز عصر آج 3 مارچ 2012 9 ربیع الاخر 1433 ہجری ہفتہ بروز ہفتہ بعد عصر. یہ تاریخ اسلام کی 543ویں نشست ہے اور ہمیں سالار جنگ میوزیم کے کیوریٹر جناب احمد علی صاحب مقرر اس عنوان سے فیض یاب کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں پچھلا لیکچر دیا تھا، شاید 1 ماہ کا کچھ عرصہ ہوا. اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ وہ کچھ نامکمل رہ گیا تھا اور وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم ان کو پوری طرح سے ان سے استفادہ نہیں کر سکے، اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا تھا کہ آج جو ہے وہ اسی عنوان کے تحت اپنے خطاب کو جاری رکھیں گے. چنانچہ اب آج کا عنوان بیت اللہ شریف عہد ابراہیمی سے سعودی عہد تک یہ عنوان ہے. اور ابھی آپ نے قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خوش الحان قرأت سنی. خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے. مجھے یقین ہے کہ اس اہم عنوان سے ہم بہت کچھ استفادہ کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیت اللہ شریف کی جو تاریخ ہے آپ کو تو معلوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہے. اس عہد ابراہیمی سے آج تک میرا خیال ہے کافی سامعین جا کے بھی آئے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا وزٹس کے لیے، تو ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں کس قدر اس کی اہمیت ہے. اور خصوصاً خادمین حرمین شریفین جو سعودی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی خدمات ہیں وہاں. اور اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے مقرر صاحب سے کہ وہ زحمت فرمائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں. الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان
جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل عطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان کامل اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ. معزز کنوینر صاحب اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم. جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس بار آپ کو جو ہے سلائیڈ شو کے ذریعے میں اپنا پریزنٹیشن پیش کروں گا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں وہ تیاری نہیں کر سکا. چونکہ یہ سلسلہ ابھی مزید جاری ہے، اسی عنوان کے تحت آج صرف بیت اللہ شریف سے متعلق گفتگو ہوگی. پھر مسجد حرام ہے، اگر وقت رہا تو مسجد الحرام کے تعلق سے بھی کچھ آج بیان کر دوں گا. پھر شعائر اللہ ہے، اور مدینہ منورہ اور مسجد مکہ مکرمہ سے متعلق دیگر مقامات مقدسہ کی بھی بات ہے. تو تقریباً یہ 6-8 دن کی سیریز، 6-8 وقت اس کے لیے درکار ہوگا. تو اس میں سے میں انشاءاللہ آئندہ مرتبہ آپ کو جو ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے اپنے اس لیکچر کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو بات ہماری جو شروع ہوئی تھی وہاں سے کہ حرمین شریفین سے ہندوستانیوں کے تعلقات، بات وہاں سے آغاز ہوا تھا اس بات کا. تو اس میں درمیان میں ایک بات اور آپ لوگوں سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی عنوان سے متعلق ایک نمائش سالار جنگ میوزیم میں آج سے شروع ہوئی ہے. 4 بجے اس کا افتتاح ہوا ہے. اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن، گلشن خلیل، ماساب ٹینک اور سالار جنگ میوزیم کے اشتراک سے سالار جنگ میوزیم میں آج ایک نمائش شروع ہوئی ہے، اور یہ نمائش کا عنوان ہے سیرت طیبہ اور مقامات مقدسہ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آغاز سے پردہ فرمانے تک جہاں جہاں بھی جائے ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دائی حلیمہ کا مکان، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مکان، حضرت عبداللہ کا مکان، اور جو بھی غزوات وغیرہ ہوئے ہیں ان مقامات مقدسہ کے تصاویر. کلثوم بن ہدام کا مکان جو قباء میں تھا، جہاں سرور کائنات مدینہ تشریف لے جانے کے بعد پہلی مرتبہ وہاں قیام کیے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جو اب موجودہ مسجد نبوی کے احاطے میں ہی ہے. وہ تو اب مکان تو وہاں باقی نہیں رہا، لیکن اس کی تصویریں بہت ہی اہم تصاویر ہیں. یہ تصاویر کی نمائش سالار جنگ میوزیم میں جاری ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے. آپ ریسیپشن سے ربط پیدا کر کے وہاں سے جو ہے پاس لے کر کے جو ہے بلا معاوضہ اس نمائش کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ نمائش صبح 10 بجے سے شام کے 5 بجے تک رہے گی، لیکن داخلہ صرف 4 بجے تک دیا جاتا ہے، اور جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے. 3 تاریخ سے شروع ہو چکی ہے اور 15 مارچ تک جاری رہے گی.
آپ لوگ اس نمائش سے استفادہ کریں۔ تو اس سیریز کو جو ہے 6-7 دنوں میں جو ہے ہم تقسیم کیے ہیں، تو آج دوسری نشست ہے اسی موضوع کی۔ تو آج کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کو میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اخبار مکہ کے مطابق جو ارزقی کی لکھی ہوئی ہے 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی تعمیر فرشتوں سے، دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی، تیسری تعمیر حضرت شیس علیہ السلام کی، چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، پانچویں تعمیر قوم عمالقہ کی، چھٹی تعمیر قبیلہ جرہم کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر رہی، اور پھر اس کے بعد والی جو تعمیر رہی قریش مکہ کی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوئی، لیکن اس وقت تک آپ کو رسالت کا مژدہ نہیں سنایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی سرور کائنات کے دور کے بعد، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر تھی، اور پھر اس کے صرف 10 سال کے عرصے میں ہی جو تعمیر ہوئی وہ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف نے کروائی تھی۔ اور اس کے بعد جو سب سے آخری تعمیر ہوئی، یعنی موجودہ جو تعمیر ہے، وہ عثمانی خلیفہ سلطان مراد خان کی تعمیر ہے، جو آج تک قائم ہے۔ البتہ اس تعمیر کے بعد وقت بوقت مختلف حکمرانوں نے اس میں ترمیم کی، لیکن مکمل تعمیر کسی نے بھی نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ بھی اور چند کئی ایک روایتیں ہیں، جیسا کہ بتایا جاتا ہے اور احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ پہلی تعمیر ملائکہ نے کی تھی، اور کعبۃ اللہ شریف کا نام انہوں نے ذرہ رکھا تھا، ضاد رے الف ہے، جو بیت المعمور کے بالکل عین مقابل میں زمین پر تعمیر ہوا تھا۔ اس تعمیر کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری تعمیر کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو جب جنت سے اتارا گیا تھا تو وہ ہندوستان کے قریب جو جزیرہ ہے سری لنکا، جس کو اب ہم کہتے ہیں، وہاں اتارا گیا تھا، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو صفا کے پاس بھی اتارا گیا تھا، مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثریت سری لنکا کے مقام کو ہی جو ہے مانتی ہے۔ تو جب یہاں سے آپ چل کر مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت حوا علیہ السلام بھی جو ہے وہاں پہنچی، دونوں وہیں پر جو ہے صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے پاس دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اللہ کے حکم سے ان دونوں نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا آغاز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت وہاں تشریف لائے اور جگہ کی نشاندہی کی، پر مار کر کے جگہ کی نشاندہی کی، تو وہاں پر آپ دونوں نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا آغاز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بنیاد کھود رہے تھے اور حضرت حوا علیہ السلام مٹی نکال کر کے بازو ڈال رہی تھی۔ ایک اور روایت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت کے خیموں میں سے ایک خیمہ لے جا کر وہاں پر نصب کرو. تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پر وہ خیمہ لے جا کر نصب کیے. اس خیمے سے ایسی روشنی پھوٹنی شروع ہوئی جس کا مقابلہ کوئی دیگر روشنی نہیں کر سکتی. تو یہ روشنی جتنے علاقے تک پہنچی وہ تمام کا تمام علاقہ حرم کا علاقہ کہلا، اور وہاں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان مقامات پر جو ہے آپ کے پتھر نصب کروائے گئے تھے. جیسا کہ آج بھی ہم حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہی مقامات کے پاس سے جو ہے احرام باندھ کر کے جاتے ہیں، جیسا کہ لم یلم ہے ہندوستانیوں کے لیے، اور مسجد تنیم ہے مکے سے مدینے سے آنے والوں کے لیے. تو اس طرح اتنے علاقے تک یہ روشنی پھیلی ہوئی تھی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جبل طور، جبل ریتا، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل ہرا سے پتھر فراہم کیے اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی. جی ہاں، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کا سب سے پہلا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے. آپ دونوں نے پہلی مرتبہ کعبہ شریف کا 7 مرتبہ طواف کیا، اور اس کے بعد ملائکہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے میں منہمک ہو گئی. ایک اور روایت ہے کہ زمین کی تخلیق سے 2000 قبل اللہ رب العزت نے بیت العتیق کا اسی مقام پر وجود جو ہے، بیت العتیق کا وجود اسی مقام پر بخشا تھا، اور پھر 2000 سال بعد بیت العتیق کے نیچے تمام زمین کو پھیلا دیا جو دنیا بھر کے اندر پھیل گئی. اس طرح مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن پائے ثبوت کو جو روایات پہنچتی ہیں وہ 5. ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر. دوسرے، قریش کی تعمیر. تیسرا، عبداللہ بن زبیر کی تعمیر. چوتھا، حجاج بن یوسف کی تعمیر. اور 5واں، عثمانی خلیفہ سلطان مراد خان کی تعمیر. ان 5 کے جو ہے اسناد موجود ہیں. بقیہ تمام روایات سے جو ہے ان کو جو ہے ان کی اس بات کو کا جو ہے ہم کو علم ہوتا ہے. تو پہلی جو تعمیر ہوئی 2054 قبل مسیح میں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تاریخی طور پر جو اسناد سے ہم کو بات ملتی ہے اس کے مطابق 2054 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جبکہ آپ کی عمر 106 برس کی تھی اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 برس کی تھی، اس وقت آپ دونوں نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا آغاز کیا. اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو جو ہے اس مقام کی نشاندہی کی. جب دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کھدائی شروع کی تو اس کے نیچے تھوڑی دیر کے بعد ہی، تھوڑی سی مٹی نکالنے کے بعد ہی بنیاد ظاہر ہو گئی. انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کو جاری رکھا. تعمیر ہوتی رہی. یہ جو تعمیر تھی اس طرح مستطیل تھی. یہ جیسا میز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف لمبائی زیادہ ہے، دوسری طرف لمبائی کم ہے، چوڑائی کم ہے اس کی.
اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کی بھی پہلی جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اسی طرح مستطیل تھی، اور انہوں نے 2 دروازے رکھے، ایک مشرقی سمت، دوسرا مغربی سمت، یعنی جہاں پر اب باب کعبہ موجود ہے وہ ایک دروازہ تھا، بالکل اس کی مخالف سمت میں دوسرا دروازہ تھا، اور یہ دونوں دروازے زمین کے لیول پر تھے۔ تعمیر ہوئی، جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ جائے پہنچے آپ وہاں تک تعمیر کی۔ اس کے بعد ہاتھ اوپر اٹھانے کے لیے دشواری ہوئی، اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور جنت سے ایک پتھر لائے اور کہا کہ آپ اس پر ٹھہر کر تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر ٹھہر کر تعمیر شروع کی۔ جیسا جیسے دیوار کی ایک ایک لیئر بڑھتی جاتی تھی، یہ پتھر ویسے اوپر اٹھتا تھا جس طرح کہ آج لفٹ اٹھتی، اور یہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے، وہی ہمارا قبلہ۔ تو جب آپ اترنا چاہتے، صرف آپ کے ارادے کرنے پر ہی وہ پتھر نیچے ہو جاتا اور آپ نیچے تشریف لا لیتے۔ اس پتھر پر آپ کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، اور جیسا کہ میں گزشتہ مرتبہ کہا تھا، اور میرے کو بھی تھوڑا سا اس میں بولنے میں وہاں پر جو ہے رکاوٹ ہوئی تھی، میں 10 سینٹی میٹر قدم آپ کے اس میں دھنس گئے کہا تھا، تو کوئی صاحب اعتراض کیے تھے کہ 10 سینٹی میٹر غلط بات ہے، میں دیکھا ہوں بالکل اتنی سی جگہ ہے۔ میں سمجھا کہ شاید میں سینٹی میٹر کو ملی میٹر پڑھنے کے بجائے سینٹی میٹر پڑھ دیا، لیکن 10 سینٹی میٹر بالکل سچ ہے، اور میں آئندہ جب آپ کو یہاں پر سلائڈز دکھاؤں گا تو اتنا گہرا حصہ اس کے اندر جو ہے آپ کے قدم مبارک جو دھنس گئے تھے وہ آپ کو انشاءاللہ ثبوت کے ساتھ دکھا دیں۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں تعمیر کرتے گئے۔ تو میں درمیان میں ایک پوائنٹ اور بھول گیا، حجر اسود کا۔ حجر اسود باب کعبہ کے قریب میں ہی نصب کیا گیا ہے، جو کچھ قریب 3-4 فٹ کے فاصلے پر ہوگا زمین سے۔ تو جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت اسماعیل سے کہ حجر اسود لے آؤ۔ تو یہ حجر اسود بھی جس وقت کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی اسی وقت جنت سے یہ بھیجا گیا تھا، اور طوفان نوح میں یہ بہہ کر چلا گیا تھا اور جبل ابو خبیث پر تھا۔ دیوار جب اس فاصلے تک تعمیر ہو گئی، اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو وہاں پر لا کر کے رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ حجر اسود لاؤ، اور وہ فوراً پیش کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اتنا جلدی کیسے لے آئے، تو انہوں نے اشارتاً کہا کہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام فراہم کر گئے ہیں۔ تو اس مقام پر آپ نے حجر اسود کو نصب کر دیا، اور پھر دیواریں اونچی کی گئیں اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر تکمیل ہوگی، لیکن چھت نہیں ڈالی گئی۔ جہاں اب حتیم ہے اس علاقے میں، حتیم کے پاس ہی آپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عریش تھی۔
عریش اس مکان کو کہتے ہیں جو جھوپڑی کی طرز کا ہوتا ہے، لکڑی، بانس یا درخت کے پتوں سے جو ہے بنایا گیا تھا۔ وہیں پر آپ کا مکان تعمیر ہوا، اور مختلف روایات میں یہ آتا ہے کہ حتیم کے اس علاقے میں کئی ایک انبیاء اکرام جو ہے دفن بھی ہوئے ہیں، اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ہاجرہ علیہ نبینا علیہ السلام کی مزار مبارک بھی وہیں پر ہے۔ تو یہ تعمیر تکمیل ہو گئی، اور دو جو دروازے لگائے گئے تھے وہاں دروازوں کا خاکہ تھا، کوئی پٹ وغیرہ نہیں لگائے گئے تھے، دیوار میں دروازے کی جگہ چھوڑی گئی تھی۔ لیکن برسا برس گزر گئے، اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی متولی کی نگرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد رہے، قصی بن کلاب، حضرت عبد المطلب وغیرہ، یہ سب سلسلہ ایسے ہی چلتا ہوا آیا، اور پھر جو ہے ہوا یہ کہ بارش سے یعنی حتیم جنوب کا جو علاقہ ہے وہ وادی ابراہیم کہلاتا، یہ نشیبی علاقہ ہے، پورا پانی بہہ کر کے جو ہے اس علاقے سے یہاں پر آ جاتا تھا، اور ابھی بھی آتا ہے، لیکن اب وہاں پر جو ہے تعمیر وغیرہ تک کر دی گئی ہے، اس وجہ سے پانی آج کل نہیں آ رہا ہے۔ 1358 ہجری یعنی آج سے قریب 70-80 سال پہلے بھی جو ہے سیلاب کا پانی وہاں پر جمع ہو گیا تھا، اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے والے لوگ اس وقت پانی میں تیرتے ہوئے طواف کر رہے تھے۔ تو اب ماشاءاللہ وہ تعمیر ہو چکی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا ہی ایک سیلاب قریش کے دور میں بھی آیا، اور کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی۔ اہل قریش نے طے کیا کہ کعبۃ اللہ شریف کی اثر نو تعمیر کی جائے۔ اب تعمیر کے لیے پیسہ درکار ہوتا ہے، تو قریش کے سردار نے اعلان کیا کہ بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ جمع کیا جائے، اور یہ شرط بھی رکھی کہ تعمیر میں ناجائز آمدنی استعمال نہیں کی جائے گی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی لوگوں کے دل بیٹھ گئے، جو بہت زیادہ پیسہ رکھتے تھے لیکن آمدنی ان کی جو ہے جائز نہیں تھی۔ بہرحال جائز آمدنی والے لوگ رقم جمع کیے، لیکن یہ رقم اتنی جمع نہیں ہو سکی جتنی کہ اس کو ضرورت تھی، تعمیر کے لیے ضرورت تھی۔ چنانچہ ہوا یہ، پیسے کی کمی کی وجہ سے قریش نے تقریباً 3 میٹر کا فاصلہ، کعبۃ اللہ شریف جو مستطیل تھا، ریکٹینگولر تھا، اس میں 3 میٹر کا فاصلہ کی زمین چھوڑ دی اور ایک مربع شکل میں نئی تعمیر کی۔ اس تعمیر میں بھی چوطرف صحیح طور پر تعمیر نہیں ہو پائی، بنیادوں کے بہت سے جگہ بنیاد کو جو ہے چھوڑتے ہوئے تعمیر، تقریباً 72 سینٹی میٹر سے 110 سینٹی میٹر تک کی جگہ کعبۃ اللہ شریف کی چھوٹ گئی 3 سمتوں میں۔ چوتھی سمت تو حتیم کی تھی جہاں پر 3 میٹر کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ بہرحال یہ تعمیر مکمل ہوگی۔ قریش نے یہ سوچا کہ کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر ہو رہی ہے، اس تعمیر کے بعد کوئی آئرہ غیرہ نتھو خیرہ کعبۃ اللہ شریف میں داخل نہ ہو۔ چنانچہ
اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، تقریباً 5 سے 6 فٹ کے بلندی پر کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ نصب کیا، اور اس کی کوئی سیڑھیاں نہیں رکھی، بلکہ جو ہے لکڑی کی سیڑھی بنا کر کے اس کے ذریعے سے چڑھ کر اندر داخل ہوتے تھے۔ اور ایک بات میں بتانا آپ کو بھول گیا، حجر اسود والی، اب حجر اسود نصب کرنا تھا، اس کے لیے سبھی قبائل میں ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کی دیوار میں حجر اسود وہ اپنے ہاتھوں سے نصب کرے۔ اس کے لیے تنازعات بڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 35 برس کی تھی، اور آپ نے اس معاملے کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا، جبکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ تلواریں نیام سے نکل چکی تھی، سب اس پر سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، حجر اسود وہ شخص یا وہ قبیلہ یہاں پر نصب کرنے کی سعادت حاصل کرے گا کل جو صبح اول وقت حرم مبارک میں داخل ہوگا۔ سب لوگوں نے اس بات کو مان لیا۔ اب دوسرے دن جو سب سے اول وقت وہاں پر پہنچے تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے قبائل، دوسرے اشخاص بعد میں آتے رہے، اور پھر آپ نے اس میں بھی اپنی دانشمندی کا ثبوت دیا اور کہا کہ حجر اسود کو ہم ایک چادر میں رکھتے ہیں، اور تمام قبائل کے سردار اس چادر کو پکڑ کر کے اٹھائے اور اس مقام تک لے گئے جہاں پر حجر اسود نصب کرنا تھا۔ وہاں لے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس مقام پر نصب کر دیے جہاں پر وہ تھا، اور ایک بہت بڑا تنازع جو کھڑا ہو گیا تھا وہ بآسانی آپ کی دانشمندی سے جو ہے حل ہو گیا۔ حجر اسود نصب کر دیا گیا، کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں تکمیل کر دی گئیں، لیکن ان لوگوں نے، اہل قریش نے دروازہ ایک ہی سمت رکھا جو کہ آج موجود ہے، اور دوسری جو کمی اس میں کر دی، حتیم کی جانب 3 میٹر کی جگہ چھوڑ دی۔ یہ تعمیر ایسے ہی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کے اوپر سوچتے اور فکر کرتے تھے کہ تعمیر کعبۃ اللہ شریف کی پھر سے جو ہے ایسی ہی ہو جائے جیسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی، لیکن قریش اور دیگر قبائل کے اندر اس بات کا وہ تھا، تو اس وجہ سے آپ نے اس بات کو اپنی ذہن سے نکال دیا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن لیے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو سن 683 عیسوی میں آپ کے مکہ مکرمہ کے گورنر تھے یزید کے دور میں، تو آپ نے جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی پھر سے تعمیر کا ارادہ کیا۔ تعمیر کا ارادہ اس وجہ سے کیا تھا کہ یزید بیعت کے لیے اپنے نمائندے کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت سے انکار کر دیا، جس پر یزید کی فوج نے کعبۃ اللہ شریف کا گھیراؤ کر لیا مکمل طور پر۔ یہی صورتحال مدینہ منورہ میں بھی رہی،
وہاں پر بھی مدینہ منورہ کا مکمل گھیراؤ کر لیا گیا تھا. اور تو آج کا موضوع میں جو ہے ہمارے مکہ مکرمہ ہے، تو میں صرف وہیں کے حالات کا ذکر کروں گا. گھیراؤ کر لیا گیا. جب بالکل جو ہے آپ کے اہل مکہ کے دوسرے لوگ بھی بیعت سے انکار کر دیے، تو یزید کی فوج کعبۃ اللہ شریف پر حملہ آور ہوئی. منجیخ کہتے ہیں آپ کے کینن کو، توپ کو. منجیخیں ہر طرف سے جو ہے کعبے کی رخ کر دی گئی اور وہاں سے گولہ بارود چھوڑا جانے لگا. اس گولہ بارود کی وجہ سے کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو نقصان پہنچا. کچھ دیواریں جل بھی گئیں، کچھ دیواریں بوسیدہ ہو گئیں، اور تو اور حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے اس حملے میں. حالات بہت خراب ہو گئے. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اہل مکہ نے یزید کی فوج کا بھرپور مقابلہ کیا. جنگ ایسے ہی چل رہی تھی اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ صرف 17 دن کے اندر یزید مر گیا اور اس کی فوج یہاں سے ناکام لوٹ گئی. کعبۃ اللہ شریف کی عمارت انتہائی بوسیدہ ہو گئی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ لیا کہ کعبۃ اللہ شریف کی کو اثر نو تعمیر کیا جائے. چنانچہ تمام عمارت کو منہدم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور پھر بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد کی جو تعمیر تھی اس تعمیر کو بنیاد بنا کر نئی دیواریں پھر سے کھڑی کی گئی. تو پھر وہی مستطیل خاکہ کعبۃ اللہ شریف کا تیار ہوا اور وہی 2 دروازے رکھے گئے اور یہ تعمیر مکمل ہو گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے دیواروں کی بلندی میں اضافہ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دور تک جو بلندی تھی اس سے زائد بلند اس کو کر دیا. جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 9 میٹر تھی اور آپ نے 14 میٹر کر دی، تو 14 میٹر تک یہ تعمیر مکمل ہو گئی. اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف گورنر بن کر آیا. پہلے تو جنگ کی، حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے. آپ کی نعش کو، ایک شہید کی نعش کو کعبۃ اللہ کے قریب سولی پھانسی دی گئی. پھر نعش کو پھر سے پھانسی دی گئی، لٹکا دیا گیا، اور حجاج بن یوسف نے مکہ شریف پر جو ہے اپنا اقتدار سنبھال لیا. اور اس نے ولید بن عبد الملک کو لکھ بھیجا کہ زبیر نے قریش کی تعمیر سے بڑھ کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی ہے. اور یہ اطلاع جب ولید بن عبد الملک کو ملی تو اس نے کہا کہ کعبۃ اللہ شریف کے اس زائد حصے کو منہدم کر کے قدیم جو تعمیرات تھیں ان تعمیرات تک ہی جو ہے اس کو پھر سے تعمیر کیا جائے. چنانچہ قریش کی تعمیر تک حتیم تک کے پاس کا جو 3 میٹر کا حصہ آگے بڑھ گیا تھا، پھر اس کو کم کر دیا گیا اور ایک مزید دیوار اٹھا دی گئی یہاں پر. لیکن بلندی میں کوئی کمی نہیں کی گئی، صرف ایک ہی سمت کمی کی گئی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں بھی جو تعمیر ہوئی وہ تعمیر یکساں نہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ شریف مربع ہے، لیکن اس کی یہ سائڈ اگر سمجھیے
میں فی الوقت میرے کو اعداد و شمار ذہن میں نہیں ہیں. ادھر اگر 9 میٹر ہیں تو دوسری طرف آپ کو 8 میٹر ملے گا, پھر دوسری طرف ایک 11 میٹر ملے گا, ایک طرف جو ہے آپ کے 10 میٹر کچھ فٹ ملیں گے. تو اس طریقے سے کعبۃ اللہ شریف کی چاروں دیواریں یکساں نہیں ہیں, چاروں دیواروں کا سائز علیحدہ علیحدہ ہے, جس میں 1 میٹر سے 1.25 میٹر تک کا فرق ہے. تو یہ تعمیر ہو گئی. پھر کچھ لوگ اس حصے سے, بنیاد کے اس حصے سے جو کعبۃ اللہ شریف کا حصہ تھا, وہاں سے طواف کرنے لگے. تو بعد کے دور میں مصری حکام وہاں پر جو ہے سنگ مرمر کچھ اونچائی تک لا کر کے جو ہے نصب کر دیے, کیونکہ اگر اس بنیاد کے ساتھ اگر طواف کیا جاتا ہے تو وہ طواف مکمل طواف نہیں کہلاتا, تو وہ حصہ شاذ رواں کہلاتا ہے. اور اب تو اس کو تھوڑا سا بلندی پر کر دیا گیا ہے, اور اس میں جو ہے آپ کے کعبۃ اللہ شریف کے جو پردے ہیں, پردے لگانے کے لیے وہاں پر حلقے بنے ہوئے ہیں, وہ حلقے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی چڑھنے کا اب سوال ہی نہیں ہوتا, کیونکہ تقریباً سلوپ کے مانند ہے وہ. تو اس طرح یہ دوسری تعمیر, آپ کے تیسری تعمیر حجاج بن یوسف کے دور میں تکمیل کر لی گئی. اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی 5ویں جو تعمیر ہے عثمانی خلیفہ مراد خان نے کی. یہ تعمیر پھر اثر نو کی گئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس وادی ابراہیم سے پانی جو سیلاب کا بہہ کر کے آ رہا تھا, وہ آ کر کے تقریباً آدھا حصہ, تقریباً 7 میٹر کعبۃ اللہ شریف کا حصہ پانی کے اندر ڈوب گیا تھا اور دیواریں کمزور ہو گئی تھیں, تو وہ تعمیر کی گئی. اور اس کے بعد سے لے کر آج تک وہی تعمیر ہے جو سلطان مراد خان کی تھی. البتہ اس میں دیواروں کی جوائنٹس میں جو ہے اگر کہیں تعمیری مسئلہ نکل جاتا تو اس کو جو ہے مختلف حکمرانوں نے اس کو جو ہے فل اپ کیا اپنے اپنے دور میں. اور اب آخری جو کام ہوا وہ 1417 ہجری میں ہوا ہے, جو ملک فہد بن عبدالعزیز کے دور میں. لیکن اس میں تعمیر نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ ترمیم ہوئی ہے. جو حصے نازک ہو گئے تھے, کمزور ہو گئے تھے, اس کے اندر جو ہے مسالہ بھرا گیا ہے. تو اس طرح کعبۃ اللہ شریف کی یہ تعمیر آپ کے جو موجودہ دور میں ہیں فہد بن عبدالعزیز کے دور تک آخری تعمیر اس کی ہوئی ہے. اب ہم اپنے دوسرے مضمون کو اس کے اندر شروع کرتے ہیں, مسجد حرام کے. کعبۃ اللہ شریف کے اطراف جو میدان ہے مطاف کہلاتا ہے, مطاف کہلاتا ہے, جہاں پر طواف کیا جاتا ہے. اور پھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں قبلہ جو ہے آپ کے مقام ابراہیم ہے, امام وہیں پر ٹھہرتا ہے. لیکن سابقہ دور میں سعودی حکومت کے قیام سے پہلے مطاف کی حالت علیحدہ تھی. میں مسجد حرام کو نہیں لے رہا ہوں, ابھی اسی میں آپ کو جو ہے مطاف وغیرہ کے تعلق سے مسجد حرام انشاءاللہ آئندہ لیں گے, کیونکہ تقریباً اب 6:05 ہو رہے ہیں. تو جو مطاف کا علاقہ ہے یہ مختلف ادوار میں اس میں اضافہ ہوتا گیا. سب سے پہلا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت عمر کے دور میں کعبۃ اللہ شریف کے اطراف میں جو مکانات تھے آپ نے ان مکانات کو خرید لیا اور اس کو جو ہے حرم کے حدود میں داخل کر لیا, مسجد حرام کے حدود میں داخل کر لیا. اور
کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی کعبۃ اللہ شریف کی یا مسجد الحرام کی، کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی۔ اطراف جو مکانات ہوا کرتے تھے وہی مکانات اس کے حدود تھے۔ آپ نے کچھ مکانات خریدے اور اس کا اضافہ کیا، اور یہ واقعہ سن 638 عیسوی کا ہے۔ ان مکانات کو خریدنے کے بعد جب آپ نے جو ہے اطراف میں ایک باؤنڈری وال اور 4 دروازے رکھوائے۔ باؤنڈری وال اتنی بلند تھی کہ قد آدم سے کم تھی، آدمی کے قد سے کم تھی، یعنی سمجھیے مونڈے کے قریب تک تھی، اور یہ پہلی مرتبہ باؤنڈری وال کعبۃ اللہ شریف کی حضرت عمر کے دور میں تعمیر ہوئی، اور مسجد کے اس دیوار کے اوپر جو ہے رات کے اوقات میں چراغ وغیرہ رکھے جاتے تھے، جس کی روشنی مسجد کے باہر مسجد الحرام اور آپ کے بیت اللہ شریف تک پہنچتی تھی۔ اور نیچے کا جو آپ کے فلور تھا، صحن تھا، اس پر کوئی پتھر وغیرہ نہیں تھا، بلکہ پہلی مٹی ہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی کو کھدوا کر وہاں پر کنکر بچھوائے اور اس حصے کو مضبوط کروا دیا تھا۔ تو یہ جو پہلی تعمیر ہوئی، پہلی توسیع ہوئی، وہ توسیع کا جو اضافہ تھا 820 میٹر تھا۔ اس کے بعد دوسری توسیع جو ہوئی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس وقت سن 642 عیسوی میں یہ توسیع ہوئی۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دالان بھی وہاں پر تعمیر کروا دیے۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ مسجد حرام میں مسلمان چھت کے نیچے نماز ادا کرنے لگے۔ اور پھر تیسری جو توسیع ہوئی وہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، سن 709 عیسوی میں۔ یہ جو تعمیر ہوئی بہت ہی پختہ تھی۔ اور ایک بات درمیان میں بھول گیا، حضرت عمر کے دور کی، محراب اور منبر اسلام میں نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محراب اور منبر تعمیر کروائے تھے۔ اسی وجہ سے آپ خطبات میں دیکھتے ہیں جمعہ کے دن مزین المنبر والمحراب، ابی حفص عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے خطبہ ثانی میں۔ اور ایسے ہی قرآن اس وقت تک پورا مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی یکجا نہیں ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، لیکن اس میں کچھ اضافے اور کچھ حصے ابھی اس کے اندر یکجا نہیں کیے گئے تھے۔ جو حضرت حفصہ کے پاس موجود رہا قرآن مجید کا نسخہ، اور مکمل طور پر حضرت عثمان کے دور میں ہوا تھا، اس کا ذکر بھی جو ہے خطبات میں ہوتا ہے ہر جمعہ کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سن 709 عیسوی میں ولید بن عبد الملک نے کعبۃ اللہ شریف کے اطراف جو مسجد حرام کہلاتا ہے، مسجد الحرام کا حصہ کہلاتا ہے، اس کی مضبوط تعمیر پتھروں سے کروائی، اور یہ پتھر مصر سے لائے گئے، اور بہت ہی خوبصورت تراش کر اس کو اطراف میں جو ہے لگایا گیا، اور پھر اس میں ان پلرز کو، ان ستونوں کو سونے کے پتھروں سے انہوں نے مرصع کرایا تھا۔ اسی طرح ولید بن عبد الملک کا اور ایک بھی کارنامہ ہے، بیت المقدس قبہ صخرہ کی جو عمارت ہے، ہم جس کو عام طور پہ لوگ مسجد اقصیٰ تصور کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ علیحدہ چیز ہے، بیت المقدس علیحدہ چیز ہے۔ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہی بیت المقدس ہے، آپ کے قبہ صخرہ ہے، جو 8 پہلو عمارت جو دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہم اس کو ہی کو بیت المقدس تصور کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ ہے اصل میں بیت المقدس۔ یہ تو بعد کی تعمیر ہے۔ تو اس کی جو تعمیر آج ہم دیکھ رہے ہیں، قبہ صخرہ کے اوپر جو گنبد ہے، وہ
بھی ولید عبد الملک کی تعمیر ہے، ولید بن عبد الملک کی تعمیر ہے۔ تو اب ولید بن عبد الملک نے مسجد حرام کی جو تعمیر کی، اس میں پہلی مرتبہ چھوٹی چھوٹی گنبدیں وہاں پر تعمیر کی گئی۔ اسی طرح دیواروں میں محراب وغیرہ بنائے گئے، خوبصورتی لائی گئی، اور دیواروں کو پتھروں سے مرصع کیا گیا، اور پتھر بھی جو تھے وہ رنگین پتھر تھے، پھول کاری اس میں انجام دی گئی، اور انتہائی لاجواب انداز میں مسجد الحرام کی رواقیں بنائی گئی۔ تو ولید بن عبد الملک کے دور میں جو رقبے میں توسیع ہوئی، تو وہ توسیع جو ہے 2300 مربع فٹ ہو گئی۔ اس کے بعد کی توسیع، یہ توسیع پہ عبداللہ بن زبیر کی توسیع بھی آنا چاہیے تھا۔ وہ توسیع جو ہے آپ کے جو توسیع ہوئی عبداللہ بن زبیر کی، اس دور میں 450 مربع فٹ کی توسیع عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد عباسی حکمرانوں کا دور آیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے پہلی مرتبہ مسجد حرام پر مینار تعمیر کروایا۔ اس سے قبل مسجد حرام پر مینار نہیں تھی۔ پہلی مینار سن 754 عیسوی میں تعمیر ہوئی، اور حتیم کے اندر سنگ مرمر کا فرش نہیں تھا، تو پہلی مرتبہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے وہاں پر سنگ مرمر کا فرش کروایا۔ اس کے بعد سن 772 عیسوی میں مہدی عباسی کا دور آیا، تو اس نے کہا مسجد حرام کی توسیع کرنے کا حکم دیا۔ شمال، مشرق اور مغرب میں تقریباً اضافے ہوئے، اور جنوبی حصہ چھوڑ دیا گیا۔ سن 780 عیسوی میں مہدی عباسی حج کے لیے آئے، اور اس نے دیکھا کہ 3 طرف تعمیر میں اضافہ ہوا ہے، جنوبی حصے میں نہیں ہوا۔ تو اس نے وجہ دریافت کی، تو بتایا گیا کہ وادی ابراہیم سے پانی آتا ہے، وہاں پر مجرا ہے اس کا، تو اس نے کہا کہ وہاں ایک ڈیم بنا کر کے اس کو منتقل کرو دوسری طرف۔ چنانچہ وہاں وہ تعمیر ہوئی، اور پھر اس حصے کو بھی جو ہے آپ کے مسجد حرام میں اضافہ کیا گیا، اور مہدی عباسی کے دور میں اس نے مزید 2 مینار تعمیر کروائے۔ تو اس طرح میناروں کی تعداد مہدی عباسی کے دور تک 3 ہو گئی۔ اس کے بعد معتضد باللہ، خلیفہ معتضد باللہ، یہ بھی عباسی خلیفہ ہے، 890 عیسوی میں اس نے مسجد حرام کی توسیع دارالندوہ تک کی۔ دارالندوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی جو ہے وہاں پر میٹنگز وغیرہ ہوا کرتی تھی، تو وہ بھی داخل حرم ہو گیا۔ اور اس کے قریب میں ایک مکان بھی تھا، جس میں امراء اور خلفاء جو حج کو آتے تھے ان کے قیام کے لیے وہ مکان مختص تھا۔ اس مکان کو بھی جو ہے اس میں توسیع میں شامل کر لیا گیا۔ لیکن خلفاء وغیرہ جو جس مکان میں قیام کرتے تھے اس مقام پر جو ہے مسجد کا حصہ نہیں رہا، بلکہ وہاں پر مؤذنہ تعمیر کیا گیا، یعنی جہاں پر اذان دینے کی جگہ اس مقام پر بنائی گئی۔ اور اس کے بعد مقتدر باللہ، یہ بھی عباسی خلیفہ ہے، اس کے دور میں اور مزید توسیع ہوئی۔ ہارون رشید کی اہلیہ سیدہ زبیدہ، نہر زبیدہ آپ لوگ سنے ہوں گے، جو حضرات بیت اللہ شریف کی زیارت کا شرف حاصل کیے ہیں۔ نہر زبیدہ جو بنائی تھی وہ ہارون رشید کی اہلیہ بنائی تھی۔ تو آپ کے سلطانہ زبیدہ کے بنائے ہوئے 2 مکانات بھی وہیں پر تھے، ان مکانات کو بھی معتضد باللہ نے توسیع میں شامل کر لیا، اور وہاں پر ایک
دروازہ جو ہے دونوں مکانوں کے درمیان میں ایک دروازہ بھی لگایا اور اس دروازے کا نام رکھا باب ابراہیم۔ بعد کے لوگ اس باب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تصور کر رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ معتضد باللہ کے دور میں وہاں پر ایک خیاط ہوا کرتا تھا، ٹیلر تھا جس کی دکان وہاں پر تھی، جس کا نام ابراہیم تھا۔ چونکہ وہ کافی مشہور تھا تو اس وجہ سے وہاں پر جو دروازہ بنایا گیا تو لوگ اس کو ابراہیم کا دروازہ کہنے لگے۔ اس کے بعد کے لوگ جو ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے لگے، تو وہ دروازہ وہ نہیں تھا، میں یہاں اس کا تذکرہ کرنا چاہا اس وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد 1571 عیسوی میں خلیفہ سلیم اول نے مسجد حرام کی اثر نو تعمیر کی، تمام دیواروں کو، تمام عمارات کو جو کہ آپ کے ولید بن عبد الملک کے دور سے تعمیر ہوئی تھی ان تمام کو منہدم کر دیا اور نئی رواقیں تعمیر کی۔ اب تک وہ رواقیں موجود ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کے اطراف جتنی کمانیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ عثمانی خلفاء کی تعمیر کی ہوئی ہیں، یعنی سلطان سلیم اول کی تعمیر کی ہوئی۔ اور سلطان سلیم اول وہ عہد ساز خلیفہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو دنیا کے مختلف حصوں میں تھے وہ تمام کے تمام جمع کرتے ہوئے نکلا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اسے یہ حکم دیے تھے کہ سلطان ہمارا جو ورثہ مختلف علاقوں کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کو یکجا کرو۔ چنانچہ اس خواب کے ساتھ ہی سلطان سلیم نے مصر اور حجاز وغیرہ کے تمام علاقوں کا دورہ کیا، جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک تھے ان تمام کو جمع کر کے آپ کے استنبول لے گیا، اور جو ان کا پیلس ہوا کرتا تھا توپ خافی پیلس کہلاتا تھا، اس پیلس کے اندر جہاں پر حکمران یعنی خلیفہ کے رہنے کی جو جگہ تھی اس جگہ پر تمام نوادرات کو منتقل کیا۔ اور اس کے بعد جب نوادرات کا سلسلہ بڑھتا گیا تو عثمانی خلفاء نے اس پیلس کو میوزیم کے لیے مختص کر دیا، اور آج بھی ان کا یہ میوزیم قائم ہے اور توپ خافی پیلس میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرور کائنات کی تیر کمان، آپ کا جبہ مبارک، آپ کی پانی کی سراہی، تیمم کا پتھر، یہ سب آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور جس کمرے کے اندر یہ سب رکھا ہوا ہے اس کمرے کی تزئین، شان و شوکت اگر ہم دیکھیں تو اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے کتنا خوبصورت اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ بہت ہی شاندار تعمیرات کے ساتھ اس کو جو ہے وہاں پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک بھی وہاں پر ہے، لیکن ان لوگوں نے تھوڑا سا عقیدت کے اندر اس میں تبدیلیاں کر دی۔ حالانکہ تاریخی چیزوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر جو ہے اور ہینڈل پر اس کے نیام پر ہیرے جواہرات وغیرہ نصب کر دیے ہیں، تلوار کی بس بلیڈ ہی اوریجنل باقی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی، اس پر بھی جو ہے قرآنی آیات وغیرہ لکھا دیے ہیں۔ بی بی فاطمہ کی جانماز ہے، اس پر بھی اسی طریقے سے قرآنی آیات وغیرہ مزین کر دیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کیا ہے، حقیقت سے کوئی بھی اگر دیکھا تو انہیں بولتا رہے یہ تو ابھی کا ہے، کیونکہ خط ظاہر کرتا ہے اس کا۔ تو تاریخی چیزوں کے اندر اس طرح سے تبدیلی نہیں لائی جاتی ہے، لیکن وہاں پر ہوا ہے۔ تو ابھی میں ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو۔ تو سلطان سلیم اول کے دور میں جو تعمیر کی گئی تھی آج بھی وہ تعمیرات باقی ہیں، غالباً ابھی وہ 5-7 سال رہیں گی، کیونکہ مزید مطاف کے لیے جو ہے جگہ کم پڑ رہی ہے، تو اب جو مزید منصوبہ بنا ہوا ہے اس منصوبے کے اندر وہ تمام چیزیں انہدام ہونے والی ہیں۔ اور ترکی دور میں جو 3 منزلہ عمارت تعمیر ہوئی ہے وہاں تک کا علاقہ غالباً منہدم کر کے توسیع میں جو ہے مطاف کی توسیع کے لیے لیا جانے والا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ محفل میں
جو ہے جو بھی تاریخ مقرر ہوگی اس میں شاعر اللہ یعنی حجر اسود، رکن ایمانی، مقام ابراہیم، آپ کے بیر زمزم وغیرہ، صفا مروہ، اس میں کس وقت میں تبدیلی آئی، وہ انشاءاللہ آئندہ محفل میں جو ہے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں. جی 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 کہتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں اور تھوڑی سی بھی بیزارگی نہیں ہوتی، مگر کیا کریں کہ وقت کی تنگی جو ہمیں مجبور کر رہی ہے مختصر کرنے کے لیے. جیسے کہ مقرر صاحب نے کہا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اگلے مرتبہ جب بھی آئیں اسی دلچسپی کا اظہار کریں. 2 اعلانات سماعت فرمائیں. ایک کا اعلان تو میں نے پہلے ہی کر دیا ہے، ضرور لیتے جائیے. یہ ایسی کتاب ہے جو تحفہ دینے میں بھی جو ہے بہت برکت کی بات ہے. اگر تحائف کے لیے بھی لیں اگر تو کوئی یعنی ایسا سودا نہیں ہے جو مہنگا پڑے. ہدیہ ہے اس کا 100 روپے، اور کتاب خود ہوں گی 100 سے زائد کی. ہدیتاً اس کو 100 روپے رکھا گیا ہے. تو دوسرے جو ہے ان سے لے لیجیے. یہ شبیر صاحب سے لے لیجیے، شبیر صاحب دے گے. ذرا اٹھیے، آپ مانگ رہے ہیں دے دو، یہ کتابیں لو. دیکھیں وہاں مانگ رہے ہیں، ادھر مانگ رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ کل ایک بہت ہی اہم عنوان سے پبلک گارڈن میں واکرز کا لیکچر ہے، اور وہ ہے اہم عنوان ذہنی تناؤ. جو ڈاکٹر آ رہے ہیں انہوں نے کچھ مختصراً بیان لکھا ہے، تو اس میں بتائے ہیں کہ ہماری تمام بیماریوں کی جڑ ذہنی تناؤ ہے. چاہے وہ بلڈ پریشر ہو، چاہے وہ شوگر ہو، چاہے کچھ ہو، ذہنی تناؤ کی وجہ سے کئی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ ضرور شرکت فرمائیں. صبح 7 بجے پبلک گارڈن مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ میں. یعنی ڈاکٹر کی رائے مفت ملتی ہے آپ کو، اور آپ خود کچھ سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. 30 دن میں 1 دن اگر آپ صحت کے لیے دیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت کی بات ہے. دوسرا جو ہے ایک کتاب ہے، ایک ڈاکٹر ظفر محمود، یہ جو ہے بہت ہی اہم شخصیت ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے. پرائم منسٹرز کمیٹی پہ ہیں، یہ بہت صاف گو ہیں، حق کی بات کرتے ہیں. اسی لیے شاید وہ پرائم منسٹر کی نور نظر بنے ہیں کہ جو ہے حق کی بات کہتے ہیں، ڈرتے نہیں وہ اپنے عہدے کے لالچ میں. تو یہ ہم کو مخاطب کر رہے ہیں بڑے اہم عنوان سے، شخصیت کی تعمیر فکر اقبال کی روشنی میں. اب آپ کو اندازہ ہے کہ اقبال کا کیا مقام ہے کہ ہم خود جو ہے ان کا کلام جو قرآن، حدیث اور تاریخ اسلام سے متعلق ہوتا ہے اس کو ہر مہینہ ہر ہفتہ پیش کرتے ہیں اقبالیات کی محفل میں، جو اقبال شناسی کے نام سے موسوم ہے. تو یہ جو ہے کل ضرور تشریف لائیے. یہ اگر آپ کو پیمفلٹ نہیں ملا ہے تو لے لیجئے. کل 10:30 بجے ہے، وہ 7 بجے ہے وہاں، اور یہ 10:30 بجے ہے. آپ خود اندازہ کریں گے. یہ صاحب جو ہے ظفر محمود صاحب دلی سے آ رہے ہیں، آج شام میں آئیں گے اور کل صبح ہمیں مخاطب کریں گے. اور غیر معمولی اہمیت کا خطاب رہے گا مسلمانوں کے تعلق سے. پھر اقبال کے جو شخصیت کی تعمیر میں ان کا کلام ہے اس کے بارے میں ذکر ہے. ضرور تشریف لائیں. اور میں نے جیسے کہا اور بھی کتابیں ہیں، وہ کتابوں کو جو ہے لے لیں. اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بیرون ملک بھی بھیجوائیں یہ تو اس کی قدر ہو. مولانا محمد بعدد من صلی اللہ وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم کو اسلام کا سچا پیرو بنائیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. اے اللہ جو لڑکیاں بے شادی شدہ ہیں، اے اللہ ان کی شادیوں کا بندوبست فرمائیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائیے. اے اللہ جو ادارے مسلمانوں کی تعمیر کا کام انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان کے ارادوں کو، ان کے عزائم اور مقاصد کو پورا فرمائیے. اے اللہ جو بے قصور افراد جیلوں میں محروس ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائیے.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.